حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی، اللہ اکبر، رک گئے۔ وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی۔ تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے ساری کہانی سنائی، بس غصے میں آ گئے۔ کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سینے حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے، ابو جہل بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا۔ کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ پھر انہیں تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بخت یاوری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو، یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے ہو تو کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ حضور علیہ السلام سے حرم کی جانب جا رہے ہیں، کوہ صفا کے قریب عبداللہ ابن جدعان کا گھر ہے۔ قریب سے گزرے تو آگے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو بدتمیزی شروع کر، وہ الجھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر پکڑ کے حضور کو زخمی کر دیا، اور آقا کے نازک بدن سے خون بہنے لگا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے سین حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مالک تیرے رنگ، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہو۔
تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی. اللہ اکبر. رک گئے. وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی. تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی. بس غصے میں آ گئے. کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سین حرم میں پہنچے. صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے. ابو جہل بھی اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا. کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا. اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل. اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے. اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا. اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے. یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور نے سر نہیں اٹھایا. پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے. پھر انہیں تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. حضور سجدہ ریز ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا. حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں. کہا مجھے کوئی خوشی نہیں. وقت یاوری کر رہا تھا. دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان. یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے. تو کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لی. یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سطحی مفادات کی وجہ سے کتنے بڑے دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ذات سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں مشن کے ساتھ وابستگی دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو؟ تو جو حضور بولتے ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے چند لمحوں کے بعد. لیکن کہا نہیں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اس کو تو مان. آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے. آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ. جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں، اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں. آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا. آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے. اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو. میرا حمزہ 2 کپڑوں میں، اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو. محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے. اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا. عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، اور چھوٹا انصاری کو دے دیں. کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے. اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا، اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا. اب وہ کپڑا جب حضرت
امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر کھچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئی، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا۔ اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں۔